بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار تربیتی کلاس میں نماز کے مسائل اور بالخصوص طہارت کے مسائل پر جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، گزشتہ سبق میں وضو توڑنے والی اشیاء کا ذکر شروع ہوا تھا، تو زیادہ لمبی گفتگو سے گریز کی وجہ سے صرف اتنا ہی بیان ہوا کہ انسان کے پیشاب اور پخانہ کے راستہ سے نکلنے والی چیز وضو کو توڑ دے گی۔ اس سلسلہ پر گزشتہ سبق میں گفتگو ہو چکی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہی چیز وضو توڑے گی جو انسان کے پیشاب یا پخانہ کے راستہ سے نکلے، اس کے علاوہ بدن سے خون نکلے وہ وضو نہیں توڑے گا، پیپ نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر ان کا جو موقف ہے، ان کی دلیل ہے کہ غزوات میں صحابہ کرام جنگ لڑتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، اسی حالت میں نماز پڑھتے اور وہ وضو نہیں دہراتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ بخاری سے انہوں نے روایت لی ہے، بخاری کی حدیث نمبر 176۔ اس پر ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے جنگ میں صحابہ کا، تو اس میں معذور شخص کا حکم ہوگا نا۔ جیسے کسی شخص کا پیشاب کے قطرے آنے کا سلسلہ نہ رکتا ہو تو اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ وضو کر لے تو پھر اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ معذور ہے۔ تو جنگ میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یا پھر آپ نے جو سمجھا ہے اس سے مراد زخم لگے ہوں گے لیکن خون نہیں بہا ہوگا، تو یہ مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے ہمارے پاس جو دلیل آ رہی ہے پہلی دلیل ہی قرآن مجید سے ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ تو اللہ کریم نے سورۃ انعام کی 145 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، جس میں حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، مردار ہے اور بہتا ہوا خون ہے اور خنزیر ہے کہ یہ نجس ہیں۔ تو چونکہ خون جو بہتا ہوا خون ہے اس کا ذکر نجس چیزوں میں ہوا، لہٰذا یہ نجس ہے اور وضو کو توڑ دے گا۔ اب حدیث شریف سے بھی سمجھ لیجئے، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ صحابہ نے جو وضو وہاں نہیں کیا ہوگا، وہ دو باتیں ہوں گی، یا تو وہ وہاں معذور ہیں کہ جنگ کے دوران وضو کیسے کیا جائے، اور یا پھر عام زخم ہوں گے جن سے خون نہیں بہہ رہا ہوگا۔ اب حدیث شریف ہے، سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 570 پیش کر رہا ہوں۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ آپ راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الوضوء من کل دم سائل، کہ ہر بہنے والے خون سے وضو ہے۔ دوسری دلیل حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصابہ کیون اور وعافن اور قلسن اور مزیون، جس شخص کو کیا یعنی الٹی آ جائے یا نقصیر آ جائے یا پھر اس کے بدن سے مزی وغیرہ نکلے، تو یہ جیسے پیشاب کے راستے سے پیشاب نکلتا ہے ایسے منی نکلتی ہے، ایسے مزی نکلتی ہے، تو ان چیزوں سے فرمایا وضو ٹوٹ جائے گا۔ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور جا کے وضو کرے۔ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، پھر وہ شخص جو نماز چھوڑ کے گیا تھا واپس آ کے اگر تو اس نے کلام نہیں کیا اس دوران میں، تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آ کے شروع کر لے۔ اگر درمیان میں کلام کر لیا، گفتگو کر لی، تو اب نئے سرے سے نماز شروع کرے گا، اور اگر نماز جو چھوڑ کر گیا تھا تو واپسی تک کلام نہیں کیا تو اسی پر بنا کرے گا۔ یہ ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1221۔ تو یہ ہمارے دلائل ہو گئے قرآن پاک کی آیت اور دو احادیث۔ اس کے علاوہ مزید بھی احادیث ہیں، لیکن مضمون کو لمبا کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا
کہ حدیث نبوی میں ثبوت موجود ہے، قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے کہ بہنے والا خون جو ہے وہ نجس ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہمارے پاس خون کے حوالے سے اور پیپ کے حوالے سے ایک تقسیم ہے، اور وہ تقسیم یہ ہے کہ خون یا پیپ بدن سے نکل کر وہیں جہاں سے نکلے وہیں ٹھہر جائیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وہاں سے بہہ جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ہمارا موقف کہاں سے، جو ہم نے حدیث شریف پیش کی، دمن سائلن، بہنے والا خون۔ تو جو نکلا خون تو سمجھیں کہ وہ اپنے مقام پر ہی ہے جسم میں، بس اوپر سے پردہ ہٹا اور وہ وہاں سے ظاہر ہو گیا، وہ خون ظاہر ہے، بہنے والا نہیں ہے، لہذا اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ جیسے کہ کسی کو زخم وغیرہ ہو اور اس کے اوپر سے چھلکا ہٹ جائے تو اندر سے وہ سرخ سرخ خون جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے چھلکے اترنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس زخم میں سے خون نکل کر بہہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا وضو کے بارے میں ہمارا موقف۔ اس پر دلیل سابقہ حدیث شریف ہی ہے، اور دوسری حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضو الا ان یکون سائلا، کہ وضو جو ہے ایک قطرے خون یا دو قطروں سے نہیں ہوگا مگر جب کہ وہ بہنے والا ہو جائے۔ یہ بھی سنن دارقطنی کی حدیث نمبر 571 ہے۔ اب دوسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قے، یعنی الٹی کرنا۔ تو اس لحاظ سے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہ علیہ السلام قاء فلم یتوضا، کہ حضور نے کیا کی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اب امام شافعی کا تو یہ موقف ہے کہ حضور نے کیا کی اور وضو نہیں کیا، اور دوسری طرف ہمارے حنفیوں کے ایک امام ہے حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں حدیث شریف ہے القلص حدث، کہ الٹی کیا جو ہے یہ حدث ہے۔ یعنی اب دو متضاد موقف آگے سامنے، دونوں ہی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو نہیں کرنا، اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ وضو ختم ہو گیا، حدث ہو گیا۔ تو اب ان دونوں کا جو موقف ہے اپنی اپنی جگہ دلیل سے ہے۔ تو جو حنفی علماء ہیں، کبار حنفی علماء ہیں، ان کا موقف اب یہ ہے کہ جو امام شافعی نے روایت کی ہے اس سے مراد ہے کہ کم قے آئی، تھوڑی قے آئی، قلیل آئی قے، تو اس سے ہمارا موقف ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جو حدیث امام ظفر نے روایت فرمائی ہے اس سے مراد کثیر قے ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ کثیر قے آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب آپ اس پر موقف ہمارا سن لیں۔ دیکھیں ہمارے پاس دلائل ہیں، ہر چیز پر دلائل ہیں، کہ اگر منہ بھر کے الٹی قے آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر معمولی قے آئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اوپر والے دونوں حضرات آپس سے ٹکرا گئے، لیکن ہمارا موقف ان دونوں کے ساتھ ملتا جلتا ہو گیا کہ ہم نے امام شافعی کی روایت کو قلیل پر محمول کر لیا اور امام ظفر کی روایت کو قصیر پر محمول کر لیا۔ اب ہمارے موقف پر دلیل کیا ہے؟ کافی دلائل ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک دو باتیں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت نمبر 445 ہے کہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے وضاحت ہے کہ اذا کان یسیراً، جب قے تھوڑی ہو، فلیس فیہ الوضو، اس میں وضو نہیں ہوگا، واذا کان کثیراً ففیہ الوضو، اور جب وہ زیادہ ہو تو اس سے وضو ہوگا۔ اسی طرح 444 نمبر روایت ان کی، اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اذا کان یسیراً فلیس بشیء، اگر تھوڑی ہو تو اس میں وضو نہیں ہوگا، زیادہ ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہو گئی قے، جو کہ کھانے کی قے ہوتی ہے۔ اب دوسرا یہاں پر ایک خیال ہے کہ اگر قے جو ہے وہ بلغم کی آئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب دیکھنا پڑے گا، ایک بلغم وہ جو معدے کی طرف سے الٹی بن کر قے بن کر آئی، اور ایک بلغم وہ جو دماغ کی طرف سے اتری۔ تو جو سر سے بلغم آنے والی ہے وہ جتنی زیادہ بھی ہو جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ معدے سے آ رہی ہے تو پھر وہی حکم ہوگا جو ہم نے قے کا حکم لگایا، کہ اگر وہ منہ بھر کر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہے بلغم کی قے۔ اب تیسری صورت ہے خون کی قے۔ خون کی قے کے بھی تین صورتیں ہیں۔
ایک ہے کہ جمع ہوا خون آیا، تو جمع ہوا خون جو آیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اگر منہ بھر کر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ منہ بھر کر آ گیا تو پھر کیا کا ہی حکم ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے جمع ہوئے خون کے بارے میں حکم۔ اور دوسرا ہے خون مایا یعنی بہنے والا ہو، تو اگر یہ خون از خود چل کر انسان کے منہ سے نکلا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چونکہ معدہ محل خون نہیں ہے، یعنی معدے کے اندر خون نہیں ہوتا، اس میں تو خوراک وغیرہ اور ہضم وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے معدہ محل دم نہیں ہے، وہاں خون نہیں ہوتا۔ اب جو خون آیا ہے نا چل کر، تو یقیناً یہ کسی جگہ زخم ہوا ہے، تو اس زخم سے بہہ کر آیا ہے، اس لیے وہ خون جب نکل کر ظاہر ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا جب انسان تھوکے اور اس کے تھوک کے ساتھ خون آ جائے اور خون غالب ہو تھوک پر، یعنی آپ رنگت سے اندازہ لگائیں گے کہ خون کا رنگ غالب ہے اور تھوک جو ہے نا وہ مدم پڑ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک غالب ہے اور خون غالب نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ معمولی کسی جگہ سے یہ تھوک کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، بہہ کر نہیں آیا۔ یہ حکم ہے بہنے والے خون کا جو کہ آپ کے معدے کی طرف سے آئے گا یا منہ کی طرف سے آئے گا۔ اگر خون سر سے آیا یعنی نقصیر کہہ لیں، تو اس میں جب ناک کی نرم ہڈی جہاں تک پانی پہنچانا وضو میں ضروری ہوتا ہے، اگر خون وہاں سے چل کر نرم ہڈی تک پہنچ آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہاں تک نہیں پہنچا اور محسوس ہوا کہ خون اترا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ اس مقام تک نہیں آتا جس کو طہارت کا حکم لازم ہے، تو وہ ہے ناک کی نرم ہڈی، وہاں تک خون بہہ کر آ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ کیا کی مختلف صورتیں تھیں جو ہم نے ایک حدیث شریف پیش کر کے کہ کیا اور اس کیا پر پھر بلغم کی کیا اور پھر خون کی کیا، اس کی وضاحتیں پیش کر دی ہیں۔ اگلی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے نیند۔ اب نیند کس طرح کی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کس طرح کی ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں مضطجع معنی ہوتا ہے چت لیٹ جانا، پہلو کے بل لیٹ جانا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کلیئر ہے۔ اور اسی طرح انسان ٹیک لگا کر سویا ہوا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انسان کسی ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے سو گیا جس کو ہٹایا جائے تو بندہ گر جائے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہیں وضو کے ٹوٹ جانے کی حالتیں کہ جب ایسے محسوس ہو کہ بندے کے اعضاء وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں تو یقیناً اس کے وضو کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، لہذا اس کو شک کی صورت رہنے کے بجائے یقیناً وضو کر لینا چاہیے۔ اور اگر انسان ایسے بیٹھا ہو کہ اس کی پیٹھ زمین سے جمی ہوئی ہے تو وہ کتنا بھی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اب بیٹھا ہوا ہے نا، اگر تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو اسے گر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح حالت قیام میں سو جاتا ہے، حالت رکوع میں سو جاتا ہے، حالت سجدہ میں سو جاتا ہے، حالت تشہد میں سو جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ جو گر نہیں رہا، معلوم ہوا کہ کچھ کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، اعضاء جو ہے نا ان پر پابندی ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب چت لیٹ جائے گا، ٹیک لگا کر سو جائے گا یا پہلو کے بل لیٹ جائے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس پر حدیث شریف ہے جو کہ سنن ترمذی کی 77 نمبر حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجب الوضوء علی من نام جالسا او قائما او ساجدا۔ جو بندہ بیٹھ کر سو گیا یا کھڑے کھڑے سو گیا یا سجدے کی حالت میں سو گیا تو اس پر وضو نہیں ہے، حتیٰ یضع جنبہ، یہاں تک کہ وہ اپنا پہلو رکھے، یعنی پہلو کے بل لیٹ جائے۔ فإنہ اذا اضطجع استرخت مفاصلہ، کیونکہ جب وہ پہلو کے بل لیٹے گا، چت لیٹے گا تو اس کے اعضاء جو ہیں وہ نرم پڑ جائیں گے، مفاصل جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے تو ہوا کے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے سونے پر گفتگو کی اس پر ایک ہی حدیث تمام چیزوں کو اس نے کور کر لیا۔ حدیث نمبر ترمذی کی 77 ہے اور بہقی شریف سنن بہقی کی 598 نمبر حدیث ہے۔ اگلی چیز جو وضو کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے غشی طاری ہو جانا، الاغماء، غشی طاری ہو جانا۔ اس پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، طویل روایت ہے، ہم اپنے مقصد کے لیے پیش کر رہے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی، شدید بیماری، آخری بیماری، اس میں فاغمی علیہ، حضور پر غشی طاری ہوئی، ثم افاقہ، پھر آپ کی کیفیت بہتر ہوئی، فقال صلی اللہ علیہ وسلم اصل الناس، حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو ہمیں امت کو بھی چاہیے کہ حضور اتنا نماز کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، تو ہم حضور کے غلاموں کو، حضور کے عاشقوں کو نماز کے لیے کم از کم دھیان رکھنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قلنا لا، یا رسول اللہ نہیں، ہم ینتظرونک، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قال دعوا لی ماء فی المخدب، لاؤ پھر برتن میں پانی میرے لیے، فقعد، اب بیٹھے، فاغتسل، اور آپ نے غسل فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غشی کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے حضور نے پانی منگوایا طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ اگرچہ حضور کا معاملہ صرف امت کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، پڑھانا ہے۔ بہرحال بخاری شریف کی حدیث نمبر 687 ہے۔ یہ ہوا غشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں نوم سے، یعنی نیند سے زیادہ وہ انسان کے اعضاء جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں وہ غشی میں پڑ جاتے ہیں، بالکل اس کا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اسے کوئی خبر نہیں رہتی۔ اسی طرح جنون ہے، تو جنون جو ہے پاگل پن، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کی 498 نمبر روایت ہے، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال اذا افاق المجنون توضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ جب مجنون شخص اپنی بیماری سے افاقہ حاصل کرے تو اسے نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں بھی ہو گئیں، اغما اور جنون۔ آخری چیز جو وضو کو توڑ دینے والی ہے وہ ہے نماز میں کہکہا لگا کے ہنسنا، نماز میں کہکہا لگا کے ہنسنا۔ اب ہنسنے کی 3 صورتیں ہیں، تینوں کا ذکر ہم حدیث شریف کے حوالہ سے کرتے ہیں۔ ایک ہے تبسم، تبسم کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے کی آواز نہیں آئی، صرف مسکراہٹ چہرے پر طاری ہوئی، تو یہ تبسم ہے۔ اس تبسم میں نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر حدیث شریف سنیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باصحابہ صلاۃ العصر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، فتبسم فی الصلاۃ، حضور نماز میں مسکرائے۔ کاش کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ صحابہ کہاں دیکھ رہے تھے، نماز پڑھتے صحابہ کہاں دیکھ رہے تھے۔ کوئی اگر ادھر دھیان نہ کرے تو پتہ نہیں چلتا کون مسکرایا کون نہیں مسکرایا۔ تو یہ ہے صحابہ کی نماز کے، نماز میں بھی ادھر ہی دھیان ہے۔ تو آج کے بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر ان صحابہ سے پوچھو کیا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور مسکرائے، نماز میں مسکرائے۔ فلما انصرفا، جب حضور نماز ختم کر چکے، قیلا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ تبسمت وانت تصلی، حضور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ مسکرا بھی رہے تھے۔ تو یہ اس پر حضور نے کسی کو نہیں کہا کہ کون دیکھ رہا تھا، نہیں فرمایا۔ فقال انہ مر بی میکائیل علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا نا، تو یہاں سے میکائیل علیہ السلام گزرے، حضرت میکائیل علیہ السلام گزرے، وعلی جناحیہ غبار، اور ان کے پروں پر غبار لگا ہوا تھا، فضاحک الیہ، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، فتبسمت الیہ، میں بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تو یہ ہیں محبوبانہ ادائیں۔ فرمایا وہ کدھر سے آ رہے تھے، وہ راجع من طلب القوم، وہ ایک قوم کے پیچھے گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے تو وہ غبار اڑنے کی وجہ سے ان کے پر غبار آلودہ ہو گئے، تو وہ مسکرائے، میں بھی مسکرا دیا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹی، وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ ہے مسکراہٹ، یہ ہے تبسم۔ دوسرا نمبر ہے دہک، دہک کا مطلب ہے دوسری طرف بھی پڑھ سکتے ہیں داہک، اس کا معنی ہے کہ اتنی آواز میں ہنسنا کہ انسان خود اپنی آواز سنے، ہنسنے کی خود آواز سنے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم حضرت جابر سے ہی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الضاحک ينقض الصلاۃ ولا ينقض الوضوء، تبسم سے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، لیکن ایسا ہنسنا جو صرف انسان خود سنے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک۔ اس پر سنن دارقطنی کی حدیث نمبر
647 آ گئی۔ آخری سٹیپ ہے کہکہا لگانا، یعنی ایسی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ والے بھی سنیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ایک نابینا شخص اس دوران آ رہے تھے، تو زمین میں ایک گڑھا تھا، اس میں ان کا پاؤں آیا اور گرے اور ان کی زوردار آواز نکلی، زبان سے چیخے، زوردار آواز نکلی، تو کچھ لوگ ہنسے، کہکہا لگا کر ہنسے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے، تو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحک ان یعید الوضوء والصلاۃ، جو کہکہا لگا کے ہنسے ہیں وہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ دہرائیں۔ تو یہ مسائل تھے وضو کو توڑ دینے والی اشیاء کے بارے میں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کسی عورت کو چھونا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھا لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا بھی درست نہیں ہے۔ جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں ان کا ذکر ہم نے تفصیلاً آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا سبق ہمارا غسل کے بارے میں ہوگا۔